کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ طلبہ کیسے ٹاپ کرتے ہیں؟ وہی سیلیبس، وہی استاد اور وہی کلاسز، پھر بھی ان کے نمبر آسمان کو چھوتے ہیں اور ہم بس حیران ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ نسخہ ہے؟ کیا وہ ذہین پیدا ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی خاص حکمت عملی چھپی ہوتی ہے؟ تو دوستو، یہ کتاب ٹاپرز اسٹڈی ہیکس ان تمام رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو ٹاپرز برسوں میں سیکھتے ہیں اور انہیں صرف 5 آسان اور قابل عمل قدموں میں سمیٹ دیتی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف کتاب کا خلاصہ نہیں بلکہ ایک ایسا مکمل روڈ میپ ہے جو آپ کو بتائے گا کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور سب سے بڑھ کر کیوں پڑھنا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی پڑھائی کو ٹاپرز جیسا بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلیے جانتے ہیں وہ حکمت عملی جو عام طالب علم کو غیر معمولی بناتی ہے۔ ہیک نمبر 1، اسٹرانگ ڈٹرمنیشن اینڈ کلیئر پلاننگ۔ کتاب کا پہلا ہیک یہ سکھاتا ہے کہ ٹاپرز کی اصل طاقت ان کا پختہ ارادہ، ڈٹرمنیشن اور صاف مربوط منصوبہ بندی، کلیئر پلاننگ ہوتی ہے۔ وہ صرف زیادہ پڑھائی نہیں کرتے بلکہ سمجھداری سے، مقصد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ Winners are not those who work harder, those who plan better and stay consistent۔ آکاش نام کا ایک طالب علم تھا جو نیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے نمبر اوسط تھے، ہر کوئی کہتا تھا وہ میڈیکل میں نہیں جا سکتا، لیکن آکاش نے کچھ مختلف کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے وائے کو پہچانا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ماں کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہر دن کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا، صبح 6 بجے اٹھنا، دن کا ہدف لکھنا، روزانہ ایک مضمون کی ریویژن، ہفتہ وار خود کو ٹیسٹ کرنا۔ نتیجہ 1 سال کے بعد وہ نیٹ میں 650+ نمبر لے کے آیا کیونکہ اس کا ارادہ مضبوط اور منصوبہ واضح تھا۔ سب سے پہلے اپنا پرپس تلاش کریں۔ جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو، آپ جھمپ مارتے رہو گے مگر زمین پر گرتے رہو گے۔ بڑا ہدف، چھوٹے قدم۔ سمارٹ اسٹڈی کریں، امتحان میں 90% لینا ہے۔ پہلے ہر مہینے کا ہدف بناؤ، پھر ہر ہفتے کا اور پھر روز کا۔ ٹاپرز دماغ میں منصوبہ نہیں رکھتے، وہ اپنے روزانہ کی پلانز لکھتے ہیں۔ یہ عادت دماغ کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں more important than working 12 hours a day is knowing what to do in those 12 hours۔ یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں، صحیح چیز کو صحیح وقت پر پڑھنا اصل ہے کہ دوستو یاد رکھیں، ارادہ ہو تو کم وقت میں بھی تبدیلی ممکن ہے، منصوبہ ہو تو کنفیوژن ختم ہوتی ہے اور ہر دن کا ہدف ہو تو ہر دن کا نتیجہ دیتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کا ہدف لکھیں، ایک موٹیویشنل اقتصاب پڑھیں، کل کے وقت کو پہلے ہی دماغ میں دیکھ لیں، ویژولائزیشن کر لیں۔ ہیک 2، ماسٹر دی فنڈامنٹلز۔ ٹاپرز کبھی شارٹ کٹس یا صرف رٹا بازی پر انحصار نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سب سے پہلے بنیادی چیزوں، فنڈامنٹلز کو سمجھتے ہیں۔ چاہے وہ فزکس ہو، ریاضی ہو یا بایولوجی، ٹاپرز کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ If your foundation is weak, your entire preparation will collapse like a house of cards۔ اگر آپ کی فاؤنڈیشن بنیاد کمزور ہوگی تو آپ کی پوری پریپریشن جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی۔ سرائے ایک ذہین طالبہ تھی لیکن ہمیشہ مارکس کم آتے تھے۔ وہ دن رات شارٹ نوٹس، ایکسپریس کوچنگ اور فارمولے یاد کرنے میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے پوچھا، تم نے اومس لا یاد کیا، لیکن تم کیا جانتی ہو کہ کرنٹ اور وولٹیج کا تعلق فزکس کے لیول پر کیا ہوتا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، اب صرف فارمولہ یاد نہیں کرنا، مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اس نے ہر ٹاپک کو درسی کتاب سے بنیادی سطح پر پڑھا، ہر فارمولے کے پیچھے کا مطلب لکھا، کیوں اور کیسے پر سوال اٹھائے۔ صرف 3 ماہ میں اس کی کارکردگی دگنا ہو گئی۔ سب سے پہلے رٹا نہیں لگائیں، سمجھ کر پڑھیں۔ واٹ از اٹ سے زیادہ ضروری ہے وائی از اٹ۔ ہر ٹاپک اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھیں۔ ٹاپرز ہمیشہ سب سے پہلے اصل کتابوں سے پڑھتے ہیں، ہر ٹاپک کے نیچے اپنے ہاتھ سے نوٹس بناتے ہیں۔ ایک بہترین ٹیکنیک سے یوز کرتے ہیں جسے فین-مین ٹیکنیک بولا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے بولا، if you can't explain it simply, you don't understand it well۔ فین-مین ٹیکنیک ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے کسی بھی موضوع یا مضمون کو گہرائی سے سمجھنے کی، یاد رکھنے اور سکھانے کے لیے۔ یہ ٹیکنیک کہتی ہے اگر آپ کسی چیز کو آسان زبان میں نہیں سمجھا سکتے تو آپ نے اسے واقعی میں سمجھا ہی نہیں۔ یہ ٹیکنیک کیسے کام کرتی ہے؟ 4 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ٹاپک کا انتخاب کریں، جس مضمون یا تصور کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور نیوٹن سیکنڈ لا آف یا ڈی این اے ریپلیکیشن۔ اس ٹاپک کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں ایک خالی کاغذ پر لکھیں۔ اسٹیپ 2، عام فہم زبان میں لکھیں جسے کسی بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اس ٹاپک کو سادہ آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں جیسے آپ اسے ایک 8 سال کے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔
مشکل اصطلاحات کو عام زبان میں تبدیل کریں، کوئی فارمولہ ہو تو اس کے پیچھے کا مطلب بیان کریں، تصویری خاکے یا مثالیں دیں۔ اسٹیپ 3، جو سمجھ میں نہ آئے واپس جا کر سیکھو۔ اگر آپ کسی جگہ اٹک گئے یا کوئی چیز آسان زبان میں بیان نہیں ہو پا رہی تو سمجھ لیں کہ آپ کو اس حصے کی پوری سمجھ نہیں آئی۔ آپ واپس کتاب، نوٹس یا ویڈیو لیکچرز پر جائیں اور تصور دوبارہ سمجھیں۔ اسٹیپ 4، دوبارہ لکھیں اور آسان بنائیں۔ اب آخری مرحلے میں پیچیدہ زبان کو آسان کرو، مثالیں اور روزمرہ کے مشاہدات شامل کرو، اپنے انداز میں خلاصہ تیار کرو۔ جب آپ یہ سب مکمل کر دیں تو خود کو یا کسی کو موضوع پڑھائیں۔ ہر ٹاپک کے بعد وہ ٹیچ بیک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ خود سے پوچھتے ہیں کیا میں یہ کسی دوست کو سکھا سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو دوبارہ سیکھتے ہیں۔ ڈونٹ جسٹ ریڈ، لرن اٹ ویل انف ٹو ٹیچ اٹ۔ روزانہ صرف ایک ٹاپک لیں، فیمین میتھڈ کے تحت اسے لکھیں، سمجھائیں، مثال دیں اور خود کو سکھائیں۔ فیمین ٹیکنیک کوئی مشکل سسٹم نہیں بلکہ ایک انقلابی عادت ہے۔ یہ صرف ٹاپرز یا سائنسدانوں کے لیے نہیں، ہر طالب علم، ہر مضمون اور ہر فیلڈ میں یہ آپ کی سمجھ کو 3 گنا بہتر بنا سکتی ہے۔ ہیک نمبر 3، شارپن یور پرابلم سالونگ اسکلز۔ ٹاپر صرف یاد نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں، سوالات کا تجزیہ کرتے ہیں، مختلف زوایوں سے دیکھتے ہیں اور پھر حل نکالتے ہیں۔ ٹاپ رینکس آر ناٹ سیکیورڈ بائی ریڈنگ مور بٹ بائی سالونگ بیٹر۔ آپ کتنا جانتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اپنے علم کو پرکھو گے نہیں۔ بورڈ اور مقابلے کے امتحانات میں نمبر سوال حل کرنے کی صلاحیت پر ملتے ہیں، نہ کہ صرف حفظ کرنے پر۔ تیز، درست اور سوچ سمجھ کر جواب دینا، یہی اصل ہنر ہے۔ روشنی ایک نیٹ کی طالبہ تھی، وہ ہر ٹاپک یاد کر لیکچر سنتی، لیکن جب پریکٹس فیس آتا نمبر کم آتے۔ پھر اس نے اپنی کمزوری کو پہچانا، میں جانتی ہوں لیکن سوالات حل نہیں کر پا رہی۔ اس نے اپنے اسٹڈی پلان میں 3 چیزیں شامل کی: روزانہ 30 منٹ سوال پریکٹس، ہر غلطی کا الگ نوٹ بنانا، ہر ہفتے ایک مکمل ٹیسٹ۔ 3 ماہ بعد اس کی سالونگ اسپیڈ بھی بڑھی اور ایکوریسی بھی۔ نتیجہ نیٹ میں 680 مارکس۔ پرابلم سالونگ اسٹریٹجی: روزانہ سوال حل کریں، کنسسٹنٹ پریکٹس، ہر دن کم از کم 30 سے 50 سوالات لازمی کریں۔ پریویس ایئر کوسچنز کریں، ہر سوال کو سمجھ کر پورے اسٹیپس کے ساتھ حل کرو۔ غلطیوں سے سیکھو، مسٹیک لاگ بک۔ ایک نوٹ بک میں صرف وہ سوال لکھو جو غلط ہوئے، ساتھ میں یہ لکھو غلطی کیوں ہوئی، صحیح کنسیپٹ کیا ہے اور آئندہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ٹائم پریکٹس: وقت لگا کر سوال حل کرنا سیکھو۔ روز ایک ٹائمر کے ساتھ پریکٹس سیٹ لگاؤ، مثلاً 1 گھنٹے میں 60 MCQs۔ امتحان جیسا ماحول پیدا کرو۔ ڈونٹ پریکٹس انٹل یو گیٹ اٹ رائٹ، پریکٹس انٹل یو کانٹ گیٹ اٹ رانگ۔ وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہے بلکہ وہ جو ہر سوال سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ ایک پرابلم بینک بنائیں جہاں مشکل سوالات جمع کریں۔ ہر ہفتے موک پیپر خود سے حل کریں، مکمل ماحول بنا کر۔ پچھلے 5 سال کے پیپرز مکمل حل کریں انالائسس کے ساتھ۔ پیر گروپ ڈسکشن میں سوالات پر بحث کریں، یہ دماغ کھولتا ہے۔ ہر سوال کو چیلنج سمجھو، خطرہ نہیں۔ غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے خوش ہو کیونکہ وہ سکھا رہی ہے۔ کوسچن سالونگ از ناٹ جسٹ نالج، اٹ از اسٹریٹجی پلس اسپیڈ پلس کلیئرٹی۔ آپ کی محنت کا نتیجہ امتحانی پرچے میں نکلتا ہے۔ جو سالونگ نہیں کرتا وہ کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا اور سوال حل کرنا 2 الگ ہنر ہیں۔ سوالات کو صرف حل نہ کرو، ان سے دوستی کرو، وہی تمہیں ٹاپر بنائے گی۔ ہیک 4، امپروو یور آؤٹ پٹ اسپیڈ ایکوریسی اینڈ ریویژن۔ ٹاپرز نہ صرف زیادہ جانتے ہیں بلکہ وہ جلدی اور صحیح لکھتے ہیں اور بار بار دہرا کر اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلتے ہیں۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہاؤ مچ یو نو، اٹس اباؤٹ ہاؤ مچ یو کین ریکال اینڈ اپلائی انڈر پریشر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے ٹاپک یاد کیا مگر پرچے میں یاد نہ رہا؟ آپ نے سوال حل کیا مگر ایک چھوٹی سی غلطی نمبر کٹ گئی۔ آپ نے پڑھا مگر امتحان میں رفتار سست پڑ گئی۔ یہ سب کچھ اس وقت بہتر ہو سکتا ہے جب آپ اپنی 3 چیزیں بہتر کرتے ہیں: اسپیڈ، ایکوریسی اینڈ ریویژن۔ سلمان نے پورا سلیبس ختم کیا تھا مگر پرچے میں اس کے صرف 60% سوالات مکمل ہو پائے۔ وجہ رفتار کم تھی، ایکوریسی کمزور تھی اور ریویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بار بار سوچتا رہا، یہ فارمولا تھا یا دوسرا، یہ کنسیپٹ تھا یا وہ۔ اس نے اپنے اگلے 3 مہینے 3 کاموں پر لگائے: روزانہ 1 گھنٹہ صرف تیز حل کرنے کی مشق، ہر غلطی کو الگ نوٹ کرنا اور اس پر ریویژن، ہر 7 دن بعد فل سلیبس ٹیسٹ لینا۔
اگلے امتحان میں اس نے پرچہ 15 منٹ پہلے ختم کر کے واپس دیکھنے کا وقت نکالا اور ڈسٹریکشن حاصل کی۔ اسپیڈ، روزانہ اسٹاپ واچ کے ساتھ MCQs حل کریں، آنسر رائٹنگ پریکٹس کریں، پچھلے سال کے پرچوں کو وقت میں حل کریں۔ ایکوریسی، ہر سوال کے بعد چیک کریں کہ آپ لاجک یا اسٹیپ کہاں غلط ہوئی۔ غلطیوں کو اگنور نہ کریں، انہیں انالائز کریں۔ گیز کرنے کے بجائے کلیئرٹی لائیں۔ ایک مسٹیک ٹریکر نوٹ بک رکھیں، ہر غلط سوال لکھیں، اس کی اصل کنسیپٹ اور اگلی بار بچنے کی اسٹریٹجی لکھیں۔ ریویژن، اگر آپ ایک بار پڑھ کر بھول جاتے ہیں تو قصور آپ کا نہیں، دہراؤ کا ہے۔ ریویژن سائیکل بہترین، ڈے 1 نیا ٹاپک پڑھا، ڈے 2 پہلا ریویژن، ڈے 7 دوسرا ریویژن، ڈے 15 تیسرا ریویژن اور ڈے 30 آخری ریویژن پلس ٹیسٹ۔ ریویژن کے ٹولز، فلیش کارڈز، مائنڈ میپس، سیلف کوئزنگ، بلینک پیج ریکال، کاغذ پر لکھ کر یاد کرنا۔ امتحان میں ٹاپرز کا دماغ نہیں بھاگتا، ان کی تیاری تیز بھاگتی ہے، یعنی اصل کامیابی اس میں ہے کہ آپ صحیح وقت پر صحیح چیز یاد کر سکیں، بغیر گھبراہٹ کے جلدی، صاف اور درست طریقے سے لکھ سکیں۔ ٹاپر وہ نہیں جو سب کچھ پڑھتا ہے، بلکہ وہ ہے جو سیکھا ہوا وقت پر واپس لا سکتا ہے۔ روز ایک ٹائم ٹیسٹ رکھیں، ہفتے میں ایک دن صرف ریویژن، ہر غلطی پر غور کریں، اس کو دہرائیں اور دوبارہ ریپیٹ نہ ہونے دیں۔ ہیک 5، ماسٹر یور مینٹل گیم، بلیو ان یور سیلف۔ ٹاپرز کی کامیابی کا آخری اور سب سے اہم راز صرف محنت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے ذہنی طاقت، یعنی اپنے اوپر یقین، مقابلے کے دباؤ میں خود کو سنبھالنا، ہر ناکامی سے سیکھنا اور آگے بڑھنا۔ کیا آپ نے کبھی کہا میری قسمت ہی خراب ہے، میں جتنا بھی پڑھوں مجھے کچھ نہیں آتا؟ شاید ٹاپرز الگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب منفی سوچیں ہیں جو آپ کی محنت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ The mind is your most powerful weapon or your biggest enemy۔ احمد ایک محنتی طالب علم تھا، اسے ہر بار 1 یا 2 نمبروں سے کامیابی نہیں ملتی تھی۔ وہ کہتا شاید میں پڑھائی کے قابل نہیں ہوں۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا میں سب کچھ چھوڑنے کے بجائے ایک بار خود پر یقین رکھ کر پوری طاقت لگا کر دیکھوں گا۔ اس نے روز صبح آئینے میں خود سے کہا میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ اس نے اپنی چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا، ہر غلطی سے سیکھا اور اگلے امتحان میں ٹاپ 5 میں آیا۔ اس ہیک کا مقصد ہے خود پر ایمان رکھنا، منفی سوچ کو پہچان کر ختم کرنا، ذہن کو تیاری کا ہمنوا بنانا، سیلف ٹاک، ویژولائزیشن اور کانفیڈنس ہیبٹس بنانا۔ پازیٹیو سیلف ٹاک، آئی ایم انف، آئی ایم پریپیئرڈ، آئی کین ڈو اٹ۔ ہر روز کم از کم 3 بار خود سے یہ بات کہیں۔ امتحان سے پہلے خود سے یہ جملے دہرائیں۔ ویژولائزیشن، ہر روز 5 منٹ آنکھیں بند کر کے تصور کریں آپ پیپر دے رہے ہیں، آپ کے تمام سوالات ہو رہے ہیں، آپ کو ٹاپ مارکس مل رہے ہیں، آپ کے والدین خوش ہیں۔ دماغ جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے وہی ماننے لگتا ہے۔ سیٹ بیکس اکول ٹو فیڈ بیکس، ناکامی سے سیکھنے کا موقع۔ ٹاپرز کبھی ناکامی سے ہارتے نہیں، وہ اسے سیکھنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہر فیل میں ایک ہڈن سیکھ ہے، اسے تلاش کریں، شرمندہ نہ ہو۔ گریٹیٹیوڈ پلس گروتھ، روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے شکر گزار ہیں۔ روز ایک چیز لکھیں جس میں آپ نے بہتر لائی۔ یہ ہیبٹ دماغ کو خوف سے نکال کر حوصلہ میں لے آتی ہے۔ ٹاپر وہ نہیں جو ہمیشہ جیتتا ہے، بلکہ وہ ہے جو کبھی ہار مانتا ہی نہیں۔ اگر آپ واقعی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف کتاب ہی نہیں، اپنا ذہن، دل اور یقین بھی تیار کریں، کیونکہ اصل جنگ سلیبس سے نہیں خود سے ہوتی ہے۔ اسٹیجز آف ایگزام پریپریشن، پلاننگ فیز، منصوبہ بندی کے بغیر کامیابی خواب ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو امتحان کی تاریخی معلوم ہونی چاہیے، سلیبس مکمل سمجھنا چاہیے، کس مضمون پر کتنا وقت دینا ہے فیصلہ کرنا، ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں مشکل مثالیں پہلے رکھیں، بار بار ریوائز کرنے کے لیے بفر ٹائم ضرور رکھیں، ہفتے میں ایک دن ریلیکسیشن کا رکھیں تاکہ ذہن تازہ ہو۔ گیدرنگ ریسورسز، غلط کتاب سے پڑھنا اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے۔ آپ کو چاہیے مستند نصاب کی کتابیں، اہم نوٹس، پچھلے پرچے، اسکیم آف اسٹڈیز، ٹاپرز کے نوٹس اگر دستیاب ہوں۔ غلطی نہ کریں، بے شمار مواد جمع کرنا، غیر ضروری یوٹیوب ویڈیوز پر وقت ضائع کرنا۔ ایکٹیو لرننگ فیز، صرف رٹنے کی بجائے سمجھ کر پڑھنا، دیر پاس یادداشت بنتا ہے۔ اس مرحلے میں آپ ہر ٹاپک کو سمجھیں، ڈیفیکلٹ کنسیپٹس کو آسان الفاظ میں لکھیں، فیمن ٹیکنیک استعمال کریں۔ مائنڈ میپس، ڈائیگرامز، فلو چارٹس بنائیں، ڈیلی ٹارگیٹس رکھیں، سیلف کوئزنگ کریں۔ ریٹینشن فیز،
याद रखना एक फ़न है जो दोहराने से आता है। आपको चाहिए हफ्ते में कम से कम 2 बार रिवीजन का वक्त रखें। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स तैयार करें। नेमोनिक्स बनाएं याद रखने के आसान जुमले। टेस्टिंग फेज, प्रैक्टिस डजंट मेक इट परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। करना ज़रूरी है, पुराने सालों के पर्चे हल करें, खुद से मॉक एग्जाम्स लें, वक्त मुकर्रर करने के पेपर हल करें। टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, कमज़ोर टॉपिक सामने आएगी, इम्तिहान का खौफ कम होगा। मेंटल एंड फिज़िकल प्रिपरेशन, ज़हन पुरसुकून हो तो याददाश्त तेज़ होती है। इस मरहले में सोने का वक्त रखें 6 से 8 घंटे। सेहतमंद खुराक लें, मेवाजात, पानी, हल्की ग़िज़ा। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या वॉक करें। दिमाग सुकून के लिए अफर्मेशंस कहें, मैं तैयार हूँ, मुझे सब आता है। लास्ट डे स्ट्रेटजी, इम्तिहान के दिन नए टॉपिक ना पढ़ें, सिर्फ दोहराएं। अपने फार्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, सिलेबस पर ओवरव्यू लें, रात को जल्दी सोएं। अगले दिन के लिए एडमिट कार्ड, स्टेशनरी तैयार रखें। इम्तिहान के वक्त इन एग्जाम स्ट्रेटजी, पहले वो सवाल करें जिस पर आपको पूरा यकीन हो, आजमाएं। पेपर शुरू करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें। सवालात को अच्छी तरह पढ़ें, सवाल के मुताबिक जवाब दें, गैर मुतल्लिक बातें ना लिखें। आखिर में आंसर शीट दोबारा चेक करें। तो दोस्तों, ये किताब टॉपर्स स्टडी हैक्स हमें एक सादा मगर ताकतवर पैगाम देती है। कामयाब तलबा वो नहीं जो हर वक्त पढ़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो समझदारी से पढ़ते हैं। टॉप करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सबसे ज़्यादा ज़हीन हों, ज़रूरी ये है कि आप अपनी तवानाई को सही वक्त पर सही सिमत में इस्तेमाल करें। ये किताब हमें सिखाता है कि याद करने की बजाय समझो, टाइम ज़ाया करने की बजाय मनसूबाबंदी करो, बेमकसद मेहनत की बजाय स्मार्ट मेहनत करो, दूसरों की नकल की बजाय अपना सिस्टम बनाओ, और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर यकीन कर लिया उस दिन तुम्हारा ख्वाबों की तबीर शुरू हो गई। अगर आपने आज की वीडियो गौर से देखी है तो याद रखें, अब आपके पास वो सब कुछ है जो एक टॉपर के पास होता है, फ़र्क सिर्फ अमल का है। अब वक्त खुद से एक ऐसा वादा करने का कि आइंदा से पढ़ाई के हर लम्हे को अक्ल, हिकमत और इरादे से गुजारें, क्योंकि हर टॉपर भी किसी दिन एक आम तालिब इल्म ही था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टडी हैक्स को जानना, मानना और अपनाना। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो एक आम तालिब इल्म को गैर मामूली बनाने की मिशन में हमारा साथ दें। कमेंट में अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों से शेयर करें जिन्हें पढ़ाई से नफ़रत हो चुकी है। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। याद रखें, मेहनत करने वाले के ख्वाब बड़े होते हैं और ख्वाब देखने वाले के रास्ते कभी छोटे नहीं होते। स्टडी स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट।